الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسجد کے باہر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر کے حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اندر آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ ہر امیر غریب کے اوپر حکمراں بنا ہوا ہے۔ دنیا میں کہاوت کہی جاتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جس کے پاس منی پاور ہو، جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، جن کا طوطی بولا کرتا تھا، جن کا سکہ چلا کرتا تھا، لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا، نہ ان کی دولت کام آئی، نہ ان کا عہدہ کام آیا، نہ ان کی طاقت کام آئی، سب دھڑا کا دھڑا رہ گیا۔ اور اس دنیا سے چل بسے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ دنیا پیسے کی وجہ سے انسان قانون کو خرید لیتا ہے، پیسے کے بل بوتے پر انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، دنیا کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں سے ہو رہا ہے، طاقت سے ہو رہا ہے، عہدوں سے ہو رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ تمام کی تمام چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا والوں نے دنیا سے ہونے کا یقین رکھ رکھا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں نے چند چیزوں کے نام کو اسلام قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر شادی آئی، شادی کے موقع پر چلو ٹوپی پہن لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتے ہیں۔ شادی ہو گئی
کہاں شریعت، کہاں سنت، کہاں ٹوپی، اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ایک شادی کے موقع پر جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے، نکاح کے بعد دعا کراتا ہے، تو بیٹھا ہوا نوشہ، ایسے بھی نوشے نظر آتے ہیں، ایسے بھی دلہے نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ کے اندر جو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ گلدستہ زندگی میں ہماری ہاتھ میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہ گلدستہ ہی تمام کی تمام چیزیں، پوری خوشی کا، پوری شادی کا لب لباب یہ گلدستہ ہی ہے۔ انسان کو اس وقت 5 منٹ کے لیے، اس نوشے کو اس وقت 5 منٹ کے واسطے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ چلو ایک شادی کے موقع پر ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے انسان شادی بیاہوں کے اندر ہزار خرافات کرتے ہیں، ہزار ایسے کام کرتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کہہ دیا ویڈیو مت نکالا جائے، پھر بھی ایسے ایسے بہانے سے ویڈیو نکالتے ہیں۔ امام آپ کی عزت رکھتے ہوئے، جماعت آپ کی قدر کرتے ہوئے، اگر فوٹو والے کو کچھ نہ بھی کہے، تم چھپا کر فوٹو نکالو، اللہ تو نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو صرف چند چیزوں کو کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بعض انسان نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والا سمجھتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہو گیا، میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ روزہ رکھنے والا سوچتا ہے روزہ رکھ کر میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ دینے والا سمجھتا ہے زکوٰۃ دے کر میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان نماز روزے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی فوج کے اندر بھرتی ہو، اور فوج میں بھرتی ہونے کے وقت میں وہ یہ کہے مجھے فوجی کا جو یونیفارم ہوتا ہے، فوج کا جو کپڑا ہوتا ہے مجھے وہ پسند ہے، میں نہیں پہنوں گا، میں شوز نہیں پہنوں گا، میں کولہا پوری چپل پہنوں گا۔ اب اندازہ لگائیے، کوئی آدمی فوج کے ایک بھی قانون کا انکار کرے گا، ایک بھی یونیفارم کا انکار کرے گا، چاہے کولہا پوری چپل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان کا جو طریقہ ہوگا وہی اسی طریقے کے مطابق اگر کام کرنا ہے تو کام کرنے، نہیں تو اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ ایک طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے گیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان، اور ہم ایک نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر یا ٹوپی پہن کر یا نکاح کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا معیار نماز کے اوپر نہیں ہے، اسلام کا معیار زکوٰۃ کے اوپر نہیں ہے، اسلام کا معیار حج اور روزے پر نہیں ہے، اسلام کا معیار پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شریعت مقدسہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری ہر چیز
شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی، جبھی جا کر ہم اسلام کے معیار پر اتریں گے، جبھی جا کر ہم سچے اور پکے مسلمان کہلائیں گے۔ اسلام عقل سے شروع ہو کر، ظاہر سے شروع ہو کر، اسلام باطن کو صحیح کرنے کا نام ہے۔ جہاں ہم ظاہری حصے کو صحیح کرتے ہیں، وہیں ہمیں باطن کو بھی اچھا کرنا پڑے گا، یعنی ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیب اوپر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، سیب دیکھنے کے بعد منہ کے اندر پانی آ رہا ہے، آم دیکھنے کے بعد منہ کے اندر پانی آ رہا ہے، لیکن جب آم کو کاٹا گیا، آم کو کاٹنے کے بعد آم اندر سے سڑا ہوا نظر آ رہا ہے، باہر سے تو اچھا ہے، اندر سے سڑا ہوا ہے۔ اب بتائیے، اچھا ہونے کی وجہ سے انسان کھائے گا نہیں، انسان اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا، پھینک دے گا۔ کیوں؟ اندر خراب ہے، باہر اچھا ہے۔ تو باہر بھی اچھا چاہیے، اندر بھی اچھا چاہیے، تو انسان مزے لے کر کھائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے مسلمان باہر ہونا چاہیے، ویسے مسلمانوں کو اندر بھی رہنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، انسان کو اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو دونوں کو اچھا بنانا چاہیے۔ اسلام نے باطن انسان کا خراب کیسے ہوتا ہے، جیسے سبھی آم اگر خراب نکل رہے ہیں، جو آم بیچنے والا ہے جہاں سے لایا ہوگا بولے میں پوری پیٹی خراب نکل گئی، دوسری پیٹی خراب نکل گئی، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سامنے والوں کو دے گا، وہ سامنے والوں کو دے گا۔ تو ویسے ہی اللہ فرماتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کا باطن خراب کیسے ہوتا ہے، انسان کے اندر کی مایا خراب کیسے ہوتی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر کا خراب ہونا، انسان کے دل کا خراب ہونا، انسان کے نفس کا خراب ہونا، اس کی سب سے بڑی وجوہات، سب سے بری عادت انسان کے اوپر غصے کا ہونا۔ جس کے مزاج کے اندر غصہ ہوگا، جو بات بات پر غصہ کرنے کا عادی ہوگا، جو بات بات پر جھڑکنے کا عادی ہوگا، اس کا آہستہ آہستہ اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو غصہ بہت خراب چیز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اب بتائیے، صحابی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغتضب، غصہ مت کرو، لا تغتضب، غصہ مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے خوف سے بچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے خوف سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے ڈر سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جیسے شب برات کے اندر ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا میں اللہ کے خوف سے کیسے بچ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ پتہ یہ چلا غصہ یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ غصہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور غصے کی وجہ سے
انسان اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکال دیتا ہے، انسان ایسے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے پرہیز کرنے کے واسطے کہا۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی عنقریب ایک جنتی آدمی گزرنے والا ہے۔ صحابہ سے فرمایا ایک جنتی آدمی گزرنے والا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی وضو کر کے بائیں ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے اور داڑھی کے اندر سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، وضو کر کے آ رہا تھا، داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اچانک ایک آدمی، ابھی ایک جنتی گزرنے والا ہے، ابھی ایک جنتی گزرنے والا ہے۔ آپ کے مجلس کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس لگی رہتی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک جنتی آدمی گزرنے والا ہے، لیکن وہ آ کر مجلس میں بیٹھتا بھی نہیں، وہ جا کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس ختم ہو گئی، جب لوگ نماز سے باہر نکلے، وہ یہ صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرا گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، میرے والد کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے، مجھے 3 دن آپ مہمان بنا لیجئے، میں کہاں رہوں گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان بن جائیے۔ 3 دن تک مہمان بن کر رہے۔ کیوں رہے؟ تاکہ اس صحابی کا عمل یہ دیکھوں، اس انسان کا عمل دیکھوں کہ ایسا کون سا اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ، جہاں عمرو بن العاص رضی اللہ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد انہوں نے کوئی عمل تو دیکھا نہیں۔ وہ صحابی نماز پڑھ کر جاتے تھے، عشاء کی نماز جا کر سو جاتے تھے، فجر کے لیے اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے آ جاتے تھے۔ ان کا یہ عمل گرا گزرا، یہ کیسے انسان ہے؟ صحابہ تو تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، صحابہ تو رات کے اندر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ آدمی صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور پھر مسجد کے اندر فجر میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر کھٹکا تو اٹھا ہی، کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے جنت کی بشارت کیسے دے رہے ہیں، میں نے تو تمہارا کوئی خاص عمل دیکھا نہیں، تم بھی نماز پڑھتے، میں بھی نماز پڑھتا، لیکن میں تو تہجد کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں تو ذکر و اذکار کی بھی پابندی کرتا ہوں، لیکن تم تو آتے ہو سو جاتے ہو، لیکن ایسا کون سا عمل ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو، کیسے بشارت دے دی؟ کہا کہ میرا تو کوئی عمل نہیں، یہی عمل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور آ کر اپنے وقت پہ سو جاتا ہوں۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور گئے، اس صحابی نے ان کو پھر بلایا، کہا کہ آؤ میرے پاس ایک عمل ہے۔ کہا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میرا دل مسلمانوں کے کینے سے پاک ہے، میرا دل مسلمانوں کی حسد سے پاک ہے، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں رکھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ صحابی نے کہا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، ہاں 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 ہاں، اسی لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بشارت دی ہے، تم جنت کے حقدار ہو۔ اب اندازہ لگائیے
دل کو کینے سے پاک رکھنا، دل کو حسد سے پاک رکھنا۔ جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے، انسان غصے کی وجہ سے اگر غصے کو اتارنے پر قادر ہوتا ہے تو مار کر پیٹ کر غصہ اتار دیتا ہے، اگر غصے پر اتارنے پر قادر نہیں ہوتا دل کے اندر بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے، دل کے اندر حسد رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد ہونے کی وجہ کیا رہتی ہے؟ حسد ہونے کی وجہ عزت، کہ بھائی میرے جیسا کوئی ہونا نہیں چاہیے، میرے جیسا کوئی ہونا نہیں چاہیے، میرے مد مقابل کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بھی جو بیماری ہے، تین ہی بیماری ہے۔ بدنگاہی مسلمانوں کے اندر ہے، بد زبانی مسلمانوں کے اندر ہے، بدگمانیاں مسلمانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی کی بنا پر مسلمانوں کے اندر غصہ بھی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور غصہ جب مسلمانوں کے اندر آتا ہے مسلمان بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر نہ شریعت دیکھتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، غصہ آیا آپے سے باہر ہو گیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا کرتا تھا، لیکن آپ کا غصہ آپے سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا موصلہ کیا گیا، آپ کے چچا کے ناک اور کان کاٹے گئے، آپ اپنے چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے میرے چچا جان، کفاروں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تمہارے ناک کان کاٹے ہیں، تمہارے کلیجے کو نکالا ہے، اے میرے چچا جان میں 1 کے بدلے 70 کا موصلہ کروں گا۔ اب دیکھیے کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غصے میں آ کر کہا، لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اے میرے پیارے، آپ نے کیا کہا؟ 1 کے بدلے 70 کا موصلہ کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جتنا تم کو تکلیف دی گئی، جتنا تم کو پریشان کیا گیا، تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن 1 کے بدلے 70 کے موصلے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اگر اس تکلیف کے اوپر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو دوستو، حسد سب سے بڑی بیماری ہے، حسد سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس لیے انسان اپنے دل کو کینے سے، حسد سے پاک رکھے۔ انسان اپنے دل کو حسد سے، کینے سے بالکل پاک رکھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تحاسدوا، کہ لوگوں آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، لوگوں آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ آج دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، حالات کس کی بنا پر آتے ہیں؟ مسلمانوں کے اعمال کی بنا پر آتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق کی بنا پر آتے ہیں، مسلمانوں کے کیریکٹر کی بنا پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں بھائی بن کر رہا کرو، آپس میں بھائی بن کر رہو، آپس میں شیر اور شکر بن کر رہو۔ جیسے دودھ کے اندر اگر شکر ملا دیا جاتا ہے تو شکر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، دودھ کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، ایسے ہی تم آپس میں بھائی بن کر رہو۔ اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہارے اندر بہت سارے قبیلے بنا دیے۔ یہ قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، لیکن اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ اس لیے دوستو، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ رمضان کے مقدس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک بات آپ کو ہمیشہ کہی جاتی ہے
کہ بھائی موبائل کے اندر سادی رنگ ٹون استعمال کیا کریں۔ آج ہم نماز کے پابند ہیں، ہم صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کالر ٹیون گانوں سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کل گزشتہ عشاء کی نماز کے اندر پورے سائلنٹ مومنٹ تھا، چوتھی رکعت چل رہی تھی، موبائل بجنا شروع ہو گیا، موبائل کے اندر سے ایک گانے والے ایک رنڈی کی آواز نکلنے لگی۔ وہ اللہ کا نبی جو مزامیر کو مٹانے کے لیے آیا، وہ اللہ کا نبی جو گانوں کو مٹانے کے لیے آیا، ہم مسجد کے اندر گانا بجائیں گے، ہم کالر ٹیون گانے کی رکھیں گے، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گانے کی کالر ٹیون لگائیں گے، اور ہم چاہیں گے اللہ کی مدد میرے ساتھ آ جائے، ہم چاہیں میرے گھر میں برکت آ جائے، ہرگز برکت نہیں آئے گی۔ مسلمان نام ہے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے، نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں، جھبا رکھنے کا نام مسلمان نہیں، پوری تابعداری کرنا ہے۔ جب ہی جا کر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم زکوٰۃ پکڑ لیں گے، میں مسلمان، میں نماز پکڑ لوں گا، میں مسلمان، میں قرآن پکڑ لوں گا، میں مسلمان، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے گھر کے اندر آج پکا ارادہ کریں، اللہ کے گھر کے اندر پکا ارادہ کریں، ہم گانے کی کالر ٹیون نہیں رکھیں گے، ہم گانے کی کالر ٹیون نہیں رکھیں گے، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کانچ کو پگھلا کر تمہارے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ بہت مزہ آتا تھا گانا سننے کے لیے، بہت مزہ آتا تھا میوزک سننے کے لیے۔ اس لیے دوستو، گانے سننے سے، میوزک سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر، دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتے ہیں، دلوں کے اندر عداوت ڈال دیتے ہیں، دلوں کے اندر دشمنی ڈال دیتے ہیں۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ جھگڑا، یہ آپا گھر کی نا اتفاقی، یہ باپ بیٹے کی نا اتفاقی، یا میاں بیوی کی نا اتفاقی، یہ تمام کی تمام نحوست اسی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ کو گانوں سے، میوزک سے ایسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے بہت ہی خراب بیماری ہے، اور یہ تمام کی تمام بیماریاں اسی نحوست کی، گانے کی نحوست کی، میوزک کی نحوست سے، یہ تمام کی تمام بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، انسان کو چاہیے حسد جیسی مہلک امراض سے، غصے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ غصہ سب سے خراب چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی 4 وجہ بتائی۔ غصہ 4 نمونے کا غصہ ہوتا ہے: جلدی آئے جلدی جائے، دیر سے آئے دیر سے جائے، دیر سے آئے جلدی جائے۔ سب سے بہترین غصہ وہ ہوتا ہے جو دیر سے آئے جلدی جانا چاہیے۔ آج غصے کی چیزوں پہ غصہ نہ آنا، یہ بھی بہت خراب چیز ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نبی کی شان میں بے حرمتی کر دی، ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ نبی کے قرآن کی بے حرمتی کے ہمیں غصہ نہیں آئے گا، مسجد کے بے حرمتی کے غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن کسی نے ہمارے باپ کو گالی دے دیا، ہم کو غصہ آ جائے گا۔ کسی نے ہماری ماں کو گالی دے دیا، ہم کو غصہ آ جائے گا۔ کسی نے ہماری بہن کو گالی دیا، ہمیں غصہ آ جائے گا۔ تو دوستو، بہن کو گالی دیا غصہ آیا، باپ کو گالی دیا غصہ آیا، لیکن اللہ اس کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہم جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اگر ہمارا جھگڑا ہوگا، ہر ایک کے سینے آستین تن جاتی ہے، لیکن ہمارا جھگڑا شریعت کے خلاف، ہمارا جھگڑا کسی دوسرے انسان سے ہو جائے گا، کسی دوسرے انسان سے ہو جائے گا، تو پھر ہمیں حکمتیں نظر آنے لگتی ہے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ اس لیے دوستو، حکمت نہیں دیکھنا ہے، بزدل نہیں بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے پیروکار بننا ہے، جبھی جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، جو اللہ کے وعدوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گے، زمین کی حکمرانی عطا فرمائیں گے۔ کب؟ جب ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق